صبح اس کی آنکھ جلد کھل گئی۔ اس نے اٹھتے ہی اوزار وغیرہ سنبھال لی اور اوپری منزل پر پہنچ گیا، جہاں فقط ایک ہی اسٹور نما کمرہ اور ایک غسل خانہ بنا ہوا تھا۔ کمرے کی تمام کھڑکیاں بند تھیں، جس سے اندر کا ماحول نیم تاریک تھا، لیکن سورج نکلنے کے ساتھ ہی دھوپ کی ایک کرن کھڑکی کے راستے اندر دھر آئی تو وہ کچھ دیکھنے کے قابل ہو سکا۔ کمرے میں ہر طرف بوسیدگی بکھری ہوئی تھی، کچھ پرانے کپڑے بھی نظر آ رہے تھے۔ ایک دیوار پر زمانہ قدیم کی ایک تلوار بھی ٹنگی دکھائی دے رہی تھی۔ فرش پر پرانے کپڑوں کے بیچ مختلف قسم کی چند واکنگ سٹکس بھی پڑی ہوئی تھی۔ شاہ نواز نے ان چھڑیوں کو غور سے دیکھا، جانے کیوں اسے یہاں ایک عجیب قسم کا اسرار ٹپکتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے کچھ سوچ کر سٹکس کو چھوا کہ شاید چھڑی کا دستہ سونے کا تو کیا سونے کی رنگت سے ملتا جلتا بھی نہیں ملا۔ کمرے کے کونے میں رکھا ہوا ایک بھاری صندوق دیکھ کر شاہ نواز جلدی سے آگے بڑھا اور اس کا ڈھکن اٹھایا۔ صندوق میں دواؤں کی خالی بوتلیں اور پھٹے پرانے جوتے اس کا منہ چڑھا رہے تھے۔ اس نے جلدی سے ڈھکنا گرا دیا اور دوسری طرف بڑھ گیا۔ ایک دیوار پر آئینہ آویزہ تھا، جس پر دھول کی دبیر تہ جمی ہوئی تھی۔ سچی بات یہ تھی کہ آج تک اس نے اسٹور نما کمرے کا اس سے پہلے غور سے جائزہ ہی نہیں لیا تھا، یا ضرورت ہی نہیں سمجھی تھی، مگر اب بات اور تھی۔ جب اس نے دھندلے سے آئینے میں دیکھا تو اپنی شکل دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گیا۔ اسے لگا جیسے اس کا ہم نام دادا کے سامنے آ کھڑا ہوا اور وہ اسے کھوج سے باز رکھنے کی تلقین کر رہا۔ تبھی شاہ نواز کے ذہن میں ایک جھماکہ سا ہوا۔ اس کے ذہن میں ایک انوکھا خیال کلبلانے لگا کہ وہ خود در حقیقت وہی شاہ نواز ہے جس نے خزانہ چھپایا تھا۔ اس طرح اسے اس جگہ کا علم ہونا چاہیے جہاں خزانہ چھپایا گیا تھا۔ اس نے تصور کیا کہ وہ شاید اسی طرح اسے کوئی ٹھیک کھوج مل جائے اور وہ مزید کھدائی کی زحمت سے بچ جائے۔ بوڑھے نے پھر ہانک لگائی، شانی میاں لکڑیاں جمع کرنا یاد رکھنا، بجلی اور گیس کی آج کل شدید لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، لکڑیاں چولہے میں جھونکنے کے لیے درکار ہوں گی، وہ ضائع نہ ہونے پائیں۔ شاہ نواز نے کوئی جواب نہ دیا۔ باہر کیف شاہ نواز نے کھدائی کا آغاز کر دیا اور سب سے پہلے ایک دیوار پر اوزار آزمایا۔ اسے یوں لگا جیسے مکان میں زلزلہ آ گیا ہو۔ وہ بڑے سے آہنی ہتھوڑے سے دیوار پر ضربات لگاتا رہا۔ دیوار تڑک رہی تھی، پھر اس کا رہا ساتھ سیمنٹ بھی اکھڑنے لگا۔ وہ کہیں کہیں سے ٹوٹ کر گرنے بھی لگی۔ ہر طرف دھول مٹی پھیلی ہوئی تھی، گرد و غبار کے بادل تیرتے رہے۔ اسے کھانسی اٹھی، پھر اس نے منہ پر کپڑا باندھ دیا۔ شاہ نواز کو کوئی پرواہ نہ تھی۔ چند ایک تختے بھی اس نے اکھیڑ ڈالے۔ وہ بڑی دلجمی سے کمرے کی دیواروں پر ہتھوڑا کہیں چھینی اور کہیں سمبی داغتا رہا۔ سستانے بھی لگتا، پانی پیتا اور پھر سے شروع ہو جاتا۔ صبح سے شام تک مٹی، ٹوٹے ہوئے بلاکس، سیمنٹ اور بجلی وغیرہ کا ڈھیر لگ گیا۔ ایک طرف تختوں کا بھی انبار سا لگ گیا، کیونکہ اسٹور نما کمرے میں کھڑکیاں اور لکڑی الماریاں، کبورڈ وغیرہ بھی بنے ہوئے تھے، وہ سب ٹوٹ گئے تھے۔ اس دوران اس نے باہر کیف اس بات کا خیال رکھا کہ بیرونی ڈھانچے کو کوئی نقصان نہ پہنچے، تاکہ باہر کے لوگ مکان کے اندر سے ہونے والی اس کارروائی سے لاعلم ہی رہیں۔ شاہ نواز نے اب تک کامیاب زندگی گزارنے کے لاتعداد منصوبے بنائے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی منصوبے پر عمل درآمد کرتے ہوئے اسے کبھی اتنی خوشی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس نے کبھی اپنے آپ کو اتنا پرجوش اور جوان محسوس نہیں کیا تھا جتنا اس وقت کر رہا تھا۔ اگرچہ اس کے بال سفید تھے، چہرے پر جھریاں نمودار ہو چکی تھی اور افلاس زدہ نحیف جسم پر عمر رسیدگی کے آثار بھی نظر آنے لگے تھے، لیکن اس کے حوصلے جوان تھے۔ وہ اپنے آپ کو اس جوشیلے نوجوان کی طرح محسوس کر رہا تھا جس نے بڑی امید سے جوانی میں قدم رکھا ہو اور دل میں بہت کچھ کرنے کا عزم رکھتا ہو۔ شاہ نواز نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی، حالات نے اجازت ہی نہیں دی۔ معمولی ملازمت تھی، ظاہر ہے تنہا بھی اتنی ہی تھی، بھلا ایسی عورت کون سی ہوتی جو اس کلاش شخص سے شادی کرتی، جو رہتا بھی ایک کھنڈر مکان میں ہو۔ لیکن شاہ نواز کا خیال تھا کہ مرد کی شادی کی عمر کی کوئی حد مقرر نہیں ہوتی۔ وہ اپنے آپ کو جوان محسوس کرتا تھا اور اسے یقین تھا خزانہ ملتے ہی شہر کی حسین ترین لڑکیاں تتلیوں کی طرح اس کے گرد منڈل آنے لگیں گی، پھر وہ کسی ایک کو منتخب کر سکتا تھا۔ بھلا انکار کی جرت کس سے ہوتی؟ یوں شاہ نواز اپنے پرانے دوستوں تک سے بھی ملنا چھوڑ گیا تھا۔ ایک دن وہ اور بوڑھا آتش دان کے پاس بیٹھے تھے، سردی کڑاکے کی پڑ رہی تھی۔ اس نے احسان سے پوچھا، تمہیں ابھی اس مکان میں رہتے ہوئے برسوں بیت چکے ہیں، بقول تمہارے تم نے ادھر وقت بتایا ہے، بقول تمہارے تم نے میرے باپ دادا کو بھی جاننا ہے، بلکہ تم نے مجھے یہ بتایا ہے کہ جہاں اس وقت ہم دونوں بیٹھے ہیں ان کی ایک ملازمہ بھی یہاں ہوتی تھی۔ میں نے غلط نہیں کہا، بوڑھے احسان شاہ نے جواب میں کہا۔ اس کا نام نجمہ تھا، نجو عرفیت تھی اس کی۔ نجو کی عمر 50 سال تھی، میری بھی اس سے سلام دعا تھی۔ وہ مجھے حالی وقت اکثر یہاں بلا لیتی تھی، تم اس وقت ننھے منھے تھے۔ وہ ہنسا۔ میرے اور دادا جان میں یقیناً بہت سی قدریں رہی ہوگی، شاید یہی وجہ ہے کہ وہ اتنے دولت مند تھے، لیکن میرے خیال میں وہ اپنی دولت کو بہتر طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے۔ بھلا کیا دکھ ہے کہ اس دولت کی تلاش میں مکان کو ادھیڑنا پڑ رہا ہو، کیونکہ انہیں خرچ کرنے کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ بوڑھے نے کہا جاتا ہے جب وہ صندوق کھولنے کی کوشش کرتے کوئی غیبی قوت ان کا ہاتھ پکڑ لیتی۔ اس سلسلے میں یہ سنا گیا ہے کہ تمہارے دادا کو یہ دولت اسی غیبی قوت نے دی تھی اور اس کے بدلے میں یہ مکان حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن تمہارے دادا نے آخری وقت تک انکار کیا۔ ممکن ہے اس میں کچھ مبالغہ آرائی بھی ہو۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آخرکار تمہارے دادا اور باپ اس غیبی قوت کے حق میں اس مکان سے دستبردار ہو گئے تھے۔ اس کے بعد اس مکان میں رہنے والے ہمیشہ بدقسمتی کا شکار رہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مکان اس غیبی قوت کے حوالے کرتے ہی اس
صندوق کا ڈھکنا خود بہت کھل گیا جس میں سونا بھرا ہوا تھا۔ تمہارے دادا نے دونوں ہاتھوں سے سونے کی ڈلیاں اٹھائی مگر اس غیبی قوت نے احسان کہتے کہتے رک گیا۔ پھر بولا میرا خیال ہے اس غیبی قوت نے ہی تمہارے دادا کو سونا بنانے کی ترکیب بتائی ہوگی مگر کسی اور کے لیے اس کا فائدہ سوچا ہوگا، کیا پر وہ تم ہی ہو؟ شاہ نواز اس کی بات پر خوش ہو گیا۔ اس رات وہ بہت سہانے خواب دیکھتا رہا۔ صبح جب بیدار ہوا تو خاصا حشاش بشاش تھا۔ وہ ناشتہ کیے بغیر اپنے کام میں جٹ گیا۔ دن پر دن گزرتے رہے۔ شاہ نواز وقت ضائع کیے بغیر مکان کی دیواریں اور لکڑیاں ادھیڑتا رہا۔ اس کا ہاتھ صرف اس وقت رکتا جب جمو خالہ اسے کھانے یا چائے کے لیے کہتی۔ کھانا وغیرہ سے نمٹتے ہی وہ ایک بار پھر گرد و غبار کے بادلوں میں چھپ جاتا جو لکڑی کی پرانی دیواروں پر ہتھوڑا اور آہنی سنبیا چلانے سے وقت اٹھتے تھے۔ بعض اوقات ہاتھ تھک جاتا اور وہ اپنے آپ سے کہتا شاہ نواز میاں تمہیں پورا مکان توڑنے پھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ذرا سا ذہن پر دے کر سوچو، تمہیں خود ہی یاد آ جائے گا کہ خزانہ تم نے کہاں چھپایا ہوا ہے۔ گویا کام کے ساتھ اس سنکی کی اوٹ پٹانگ سوچے بھی جاری رہتی۔ کبھی اس کے ذہن میں پراپرٹی ایجنٹ افتخار کی تنزیہات بھی گھومنے لگتی۔ تم سنکی ہو، ایک بات سر پر سوار کر لیتے ہو تو پیچھے نہیں ہٹتے، ایسا غربت کا ہی شاخسانہ ہوتا ہے۔ میری مان لو یہ مکان پلاٹ کی قیمت پر ہی آ جائے گا اور انہی پیسوں کو بینک میں رکھ کر کسی چھوٹے سے کرائے کے فلیٹ میں رہو تاکہ خوش حالی دیکھ سکو۔ دن ہفتوں میں بدلتے رہے لیکن اس دوران میں ایسی کوئی چیز دریافت نہ ہو سکی جسے خوش قسمتی سے تعبیر کیا جائے۔ اس وقت تک وہ اوپر کی منزل پر ناکام ہو کر نیچے قدرے بعید ترین گوشے میں کام کر رہا تھا۔ دیواروں سے اکھڑتے ہوئے بوسیدہ وال پیپرز، لکڑیاں فرش پر بکھری ہوئی تھی۔ ایک دیوار پر وہ تصویر لگی ہوئی تھی جو اس نے بچپن میں بنائی تھی۔ ایک تصویر میں بوڑھا زمین میں نظر آنے والے ایک گڑھے پر جھکا ہوا تھا اور اس کا چہرہ مفلسی اور غربت کی علامت بنا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے ایک اور ہستی بھی نظر آ رہی تھی جس کے چہرے پر شیطانیت ہوا دیدہ تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ آگے کو پھیلے ہوئے تھے، غالباً شیطان اس بوڑھے کو روکنا چاہتا ہو۔ ہٹ جاؤ شیطان، شاہ نواز بڑبڑا ہے، اس غریب بوڑھے کو خزانہ حاصل کر لینے دو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بڑا سا فولادی ہتھوڑا اٹھا کر شیطان کے سر پر بھرپور وار کیا۔ ہتھوڑے کا پھل شیطان ہستی کے سر پر دیوار کے بلاکس کو توڑتا ہوا اندر جا دھنسا۔ ہوش کے رہن لو شانی میاں، کیا تم نے کبھی اندیکھی قوت سے لڑنے کی کوشش کی ہے؟ بوڑھے کی آواز کمرے میں ابھری جو آگ جلانے کے لیے لکڑیاں لینے آیا تھا۔ اس نے غالباً شاہ نواز کی بڑبڑاہٹ سن لی۔ اس کو نظر انداز کرتے ہوئے شاہ نواز نے اندر جھانکا۔ ایک پرانا سا لیمپ اور ایک کاغذ دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ وہ بسیدہ سا کاغذ کھول کر پڑھنے لگا جبکہ بوڑھے نے لیمپ اٹھایا اور اسے اپنے دامن سے رگڑ رگڑ کر صاف کرنے لگا۔ لیمپ کو یوں رگڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، شاہ نواز نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ کوئی اللہ کا چراغ تو نہیں ہے جس کے رگڑنے سے جن مندار ہو جائے گا اور وہ بولے گا کہ کیا حکم ہے میرے آقا؟ بہرحال میں ایسے خوش قسمتی کی علامت ضرور سمجھتا ہوں۔ لو یہ دیکھو، یقیناً تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ بوڑھے نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ یہ میرے ہم نام دادا کی ہینڈ رائٹنگ ہے، یہ ان سے دیکھ رہے ہو، یہ دراصل اس خزانے کی مالیت کا تخمینہ ہے اور اس کے نیچے اس جگہ کی نشاندہی کی گئی ہے کہ جہاں خزانہ چھپایا گیا ہے۔ یہ تحریر اس قدر پرانی ہو چکی ہے کہ کچھ پڑھنے میں نہیں آ رہا، عجیب سی تمظریفی ہے۔ بہرحال یہ لیمپ کارآمد ہے، میں اسے صاف کر کے استعمال کروں گا، کہتے ہوئے بوڑھا لکڑیاں سنبھالنے لگا۔ اس کے جانے کے بعد شاہ نواز کاغذ لے کر کھڑکی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کھڑکی کے شیشے دھول سے اس قدر اٹے ہوئے تھے کہ روشنی پوری طرح اندر آنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی۔ شاہ نواز نے بڑی دقت سے کھڑکی کھولی اور باہر سڑک پر جھانکنے لگا۔ جنوری کا پہلا دن تھا۔ کئی روز کی دھند آلودہ سردیوں کے بعد آج سورج چمک رہا تھا۔ لوگ باغ موسم کے حسن اور اس خوشگوار دھوپ سے پوری طرح محظوظ ہو رہے تھے۔ شاہ نواز کی جمالیاتی حس بھی بیدار ہو چکی تھی۔ آج سے پہلے اس نے نہ تو کبھی موسم کی رعنائی کو محسوس کیا تھا، نہ ہی لوگوں کے چہروں پر ایسی رونق دیکھی تھی۔ اس علاقے میں واقعی کئی منزلہ عمارتیں لوگوں کی خوشحالی کی داستانیں کہہ رہی تھی۔ شاہ نواز کا پرانا اور بوسیدہ مکان آبادی کے حسن پر ایک بدنما دبے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ شاہ نواز اس لمحے کو اداس ہو گیا لیکن اس نے فوراً ہی اس اداسی کو جھٹک دیا۔ اب وہ وقت دور نہیں تھا جب اسے پرانے مکان کی جگہ ایک خوبصورت اور عالیشان عمارت بنگلے کی صورت میں نظر آنے والی تھی۔ ہیلو شاہ نواز، کیا کر رہے ہو؟ میں جب بھی یہاں سے گزرتا ہوں اندر سے عجیب سا شور سنائی دیتا ہے، کہیں تم اس گھر کی مرمت کر کے اسے نیا روپ تو نہیں دے رہے؟ نیچے سے گزرنے والا اسٹیٹ ایجنٹ افتخار تھا۔ مرمت کا وقت گزر چکا ہے افتخار، میں اس گھر کو اندر سے نہیں باہر سے بھی نیا بنا دوں گا، اوپر سے لے کر نیچے تک تم بھی دیکھتے رہ جاؤ گے، شاہ نواز نے چیخ کر جواب دیا۔ اگر میری مدد کی ضرورت ہو تو، مگر شاہ نواز نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی دھماکے سے کھڑکی بند کر دی۔ طول کے ایک نئے بادل نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اسے افتخار کا یہ طنزیہ انداز تھا تو پسند نہیں آیا تھا۔ دراصل جب اس نے خزانے کی کھوج شروع کی تھی اسے اس شخص سے نفرت ہو گئی تھی جس میں گزرتے دنوں کے ساتھ اضافہ ہو رہا تھا۔ باہر کا منظر دیکھ کر ایک لمحے کو شاہ نواز کے ذہن میں یہ خیال ابھرا کہ لوگ اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ ان کی نظروں میں طنز، استہزاء اور حقارت کی چمک تھی۔ وہ ندامت سے محسوس کرنے لگا۔ لوگ موسم کی رعنائی سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور وہ اس تاریک اور اسیب زدہ مکان میں مقید تھا۔ اس نے سوچا کہ اس خزانے کا کوئی وجود ہے بھی یا نہیں۔ اس کی کھوج میں اس نے تقریباً نصف حد تک تو دیواریں، کھڑکیاں اور الماریاں ادھیڑ ہی ڈالی ہیں۔ یکایک اس کے ذہن میں مایوسی گرنے لگی لیکن مایوس کن خیال ایک لمحے سے بھی زیادہ اس کے ذہن میں نہ رہ سکا۔ وہ ایک بار پھر اپنے مشن میں جت گیا جو اس کی قسمت بدلنے والا تھا۔ اس روز اسے یقین ہو گیا کہ اس مکان میں کہیں نہ کہیں خزانہ ضرور پوشیدہ ہے۔ اس کے یقین کی وجہ کسی پرانے طرز کے آلے کی چابی، دو قدیم
बोतलें पुराने सिक्के मिला थे जो इसके एतमाद में इजाफे का सबब बने थे। इसे यकीन था कि सोने के सिक्के भी दरअसल खजाने का हिस्सा है जिसकी इसे खोज थी। सर्दियों का मौसम खत्म होने वाला था। इस मुख्तसर से अरसे में शाहनवाज ने वो काम कर दिखाया था जो इसके बुजुर्ग अपनी पूरी जिंदगी में ना कर सके थे। मकान ऊपर से नीचे तक उधेड़ा जा चुका था, सिर्फ बैरूनी ढांचा और बावर्ची खाना ही बचे थे जिसे इसने जूं का तू रहने दिया था। शाहनवाज ने अब तक ब्लॉक, सीमेंट, बिजली के अलावा और जितनी लकड़ी भी निकाली थी बूढ़ा इन्हें जला चुका था। वजह यही थी कि सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग ज़्यादा हो गई थी। यूं सर्दियों की आखिरी और मौसम बहार की पहली शब तक किचन के अलावा मकान का हर हिस्सा पूरी तरह कंगाल डाला गया था, लेकिन खजाने का सुराग ना मिला। इस रोज़ शाम ही से तेज़ हवा के झक्कड़ चल रहे थे जिनमें लम्हा ब लम्हा तेजी आती जा रही थी, जिसने बिलाहिर तूफान की सूरत इख्तियार कर ली। मकान का कमज़ोर सा ढांचा किसी परिंदे के घोंसले की मानत लड़ रहा था। शाहनवाज मायूस, दिल गिरफ्तार और शिकस्त खोरदा अंदाज में किचन के अंदर ही कुर्सी पर सर झुकाए बैठा था कि यही जगह अब कुछ ढंग की बैठने को बची थी। वह पछताने लगा। इसने इस बूढ़े की बातों में आकर अपने हाथ से सारा मकान तोड़ कर तबाह कर डाला। तभी इसे बूढ़े एहसान शाह पर तैश आ गया, इस कदर कि इसने वही आहनी हथौड़ा उठा लिया जिससे इसने मकान की दीवारें तोड़ी थी। वो अब इस बूढ़े का सर तोड़ना चाहता था, लेकिन वो पागलों की तरह तबाह हाल खंडर में तलाशता रहा। वो इसे कहीं नजर न आया। वो यकीनन डर कर भाग गया होगा यहाँ से। शाहनवाज बड़बड़ाया और बिलाहिर वो पहली बार इफ्तार की ऑफर के बारे में गौर करने लगा। वो सनकी अब किसी भी वक्त खुद चलकर यहाँ आने वाला है। बूढ़े एहसान शाह ने इफ्तार से कहा। इसका लहजा मानीहेज था। वो इस वक्त इसके ऑफिस रूम में मौजूद था। सुबह का वक्त था। इफ्तार के चेहरे पर अब फतहबंदी की चमक थी। तुमने खूब इसे लालच में मुबतला किया, ये लो तुम्हारा इनाम। ये कहते हुए इफ्तार ने अपनी मेज़ की दराज से एक लिफाफा निकालकर इसकी जानिब बढ़ा दिया। इसके अंदर काफ़ी रकम थी और हाँ, वो आगे बोला, इस बार एक खातून भी है, वो भी सनकी है, अपना घर फरोख्त नहीं करना चाहती, मगर मुझे वो खरीदना है। मौके का है, कल मैं तुम्हें वहाँ एक नई कहानी सोचकर नौकरी दिलवा दूंगा। इस खातून का नाम शमसा बेगम है। तुम तो इसी के मोहल्ले से हो, जानते ही होगे इसे। जाहिर है अब भला इस बेचारे शाहनवाज के पास रहने का क्या फायदा। बूढ़े ने मक्कारी से हंस कर कहा। वाकई शाहनवाज बेचारा ही रहा। इफ्तार तंजिया अंदाज में बोला, अच्छी भली ऑफर कर रहा था मैं इसे, अब वो मुझे ओन पोन में अपना खंडरज़दा मकान बेचने पर मजबूर हो जाएगा। फिर वो दोनों हंसने लगे। ज़रा देर बाद बूढ़ा एहसान शाह अपना मेकअप धो आया। इसके पीछे इफ्तार अहमद का मुलाजिम दराब खान का चेहरा नजर आया। इसका कहा दुरुस्त साबित हुआ। अगले ही दिन शाहनवाज सर झुकाए इफ्तार के ऑफिस में मौजूद था।